السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد قدیر قادری آپ سب کا میزبان خوش آمدید کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل ٹی آر ریاکشنز پہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ایک دوسرے سے محبت بانٹ رہے ہوں گے۔ تھوڑا سا میں بتا دوں اپنے چینل کے بارے میں۔ یہ چینل ہے ریاکشن ویڈیوز کا۔ ہم ریاکٹ کریں گے ایسے ویڈیوز پر جو انفارمیٹیو ہو اور ریلیجیس ٹاپکس ہو یا پولیٹیکل ایشوز ہو، چاہے وہ یہاں ہو یا گلوبلی ہو، کہیں بھی، رائٹ۔ سو میں یہ پہلا ویڈیو ہے، میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس چیز پہ ویڈیو بناؤں، یعنی کس ویڈیو پہ ریاکٹ کروں۔ دین آئی کیم اکراس دس ویڈیو۔ میں نے یہ ویڈیو دیکھا یوٹیوب پہ جو انفرٹینمنٹ والوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، جس میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب ہے، فیملی ٹری ہے، شجرہ نسب ہے۔ تو میں سوچ ہی رہا تھا ہم ہندوستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، اور ہندوستان کا راجہ مہاراجہ تو بس صرف ایک ہے، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو کیوں نہ اس شجرہ نسب کی ویڈیو پر ریاکشن دیا جائے، اور اس سے یہ وزڈم بھی اور نالج بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز مولا حسن اور مولا حسین کی آل سے ہیں، اور ان کا شجرہ نسب جو ہے نا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ کو جا کے ملتا ہے، اور امی فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ سے پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہے۔ تو زیادہ وقت ضائع نہیں کریں گے، ول سٹارٹ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی یا خواجہ غریب نواز کا شجرہ نسب دکھانے جا رہے ہیں، جن کی تبلیغ سے لاکھ لوگ مسلمان 90 ہوئے، لاکھ اور آج بھی شاید جن کے کسی نے عقیدت نہیں کیا مندوں ہوگا میں نہ ہندوستان صرف میں، مسلمان جو بلکہ 90 لاکھ کو ہندو، کلمہ پڑھا سکھ دیا۔ اور عیسائی ہر مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خواجہ صاحب کا شجرہ حضرت علی کے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین سے کیسے چلتا ہے، ان کے شجرے میں اہل بیت کے کتنے امام تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی سے آپ کا کیا تعلق تھا۔ ویورز، ہم وضاحت کرنے کے لیے مختلف قسم کے چارٹس نوٹ کا کیجئے استعمال گا کریں کہ گے، اس میں اور ہم حضرت پوری کوشش شیخ عبد کریں گے القادر کہ آپ کے جیلانی علیہ سامنے السلام یعنی ایک جامع پیران شجرہ پیر رکھا علیہ جائے۔ السلام میں اور ہوں حضرت احتشام سیدنا ارشد خواجہ اور معین آپ دیکھ الدین رہے ہیں چشتی کا دا ریلیشن بھی انفوٹینمنٹ بتایا چینل۔ جائے گا، یہ لوگ بتانے خواجہ والے ہیں۔ غریب نواز کا اصل نام حسن تھا۔ آپ سن 1136 عیسوی میں اسی لیے ان ایران کو کے حسن علاقے سنجری بھی کہا سنجر میں جاتا ہے، پیدا ہوئے۔ رائٹ۔ اسی علاقے کی نسبت سے آپ کو حسن سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے، مطلب آپ کا شجرہ اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ان کو ملتا ہے۔ نجب الطرفین تو کہتے ویورز، ہیں۔ چلیں ہم پہلے خواجہ صاحب کی والدہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا شجرہ دیکھتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام مہنور بی بی تھا، جو کہ ایک نہایت عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب حسن یعنی خواجہ صاحب کی ولادت کا سلسلہ تھا تو میں ان کی تسبیح کرنے کی آواز سنا سبحان کرتی۔ اللہ، سبحان مہنور اللہ۔ بی بی کے والد سید داؤد تھے، جو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے سگے بھائی تھے، جن کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی تھے، یعنی خواجہ صاحب کی والدہ شیخ عبد القادر جیلانی کی چچا زاد بہن تھی، اور شیخ عبد القادر تو اس حساب سے جیلانی یہ ماما رشتے ہوئے میں اور یہ خواجہ بھانجے صاحب ہوئے، کے ماموں تھے۔ ماما، ہاں ہاں۔ تو یوں ان کی آپس میں رشتہ داری اور قرابت داری بھی تھی۔ سید داؤد کے والد سید عبداللہ الجیلی تھے، جو عراق کے ایک علاقے الجیل میں پیدا ہوئے۔ اسی علاقے کی نسبت سے ان کا نام الجیلی رکھا گیا، جو شیخ عبد القادر جیلانی کے دادا اور خواجہ صاحب کے پڑنانا تھے۔ سید عبداللہ الجیلی کے والد سید یحییٰ الزاہد تھے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں پہلی دفعہ حجاز کا علاقہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، اچھا، تو it was چونکہ ان یحییٰ دنوں عباسی الزید حکمرانوں کے اہل علیہ بیت سے السلام جنہوں نے تعلقات زیادہ اچھے نہ پہلے تھے، حجاز سے تو آپ ہجرت اپنے کی تھی۔ خاندان کے ساتھ اپنے آبائی علاقے سے ہجرت کر کے عراق کے علاقے مادین میں آ گئے۔ سید یحییٰ کے والد سید محمد المدنی اور ان کے والد سید داؤد تھے۔ حضرت داؤد نے اپنے 9 بھائیوں اور جانشینوں کے ساتھ مل کے عباسی سلطنت سے حجاز کا پورا علاقہ آزاد کرا لیا، اور یہاں اپنی خود مختار ہاشمی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔
حضرت داؤد کے والد حضرت موسیٰ ابن عبداللہ تھے۔ آپ سن 835 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور جوانی کی عمر میں پہنچ کے اپنے والد حضرت عبداللہ الرضا سے بیعت اور خلافت حاصل کی اور عباسیوں کے خلاف ہر محاذ پہ اپنے بیٹوں کے ساتھ پیش رہے۔ ان کے والد عبداللہ الرضا موجودہ عراق کے شہر بصرہ میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب ان کے والد عباسیوں سے بچ کے اسی شہر میں روح پوش تھے۔ چنانچہ اس شہر میں پیدا ہونے کی نسبت سے آپ کو عبداللہ بصری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کے والد حضرت موسیٰ الجون ایک لکھاری اور بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ ان کا رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے ان کی والدہ نے انہیں الجون کا لقب دیا۔ آپ عباسی حکمرانوں کے ظلم و جبر کی وجہ سے پوری زندگی مدینہ میں روح پوش رہے، لیکن خلیفہ المنصور کے دور میں وہ قید ہو گئے اور اسی قید میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ الجون کے والد حضرت عبداللہ کامل تھے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے مختلف بیٹوں کی نسل سے دنیا کے کئی خاندان اور ریاستیں وجود میں آئیں، جیسا کہ حضرت ادریس کی نسل سے اردن کا شاہی خاندان، محمد کی نسل سے مروکو کے ادریسی، سلیمان کی نسل سے مغرب کے سلیمانی اور جعفر کی نسل سے تیونیسیا کے شریف تعلق رکھتے ہیں۔ آپ حدیث کے ایک بہت بڑے راوی اور قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ عباسی خلیفہ المنصور نے جب لوگوں میں آپ کا اثر و رسوخ دیکھا تو آپ کو قید کر لیا اور سن 762 میں عراق کے ہاشمی جیل میں قید کے دوران آپ کا انتقال ہوا۔ عبداللہ الکامل کے والد حضرت حسن المثنی تھے۔ آپ کی پیدائش سن 661 میں مدینہ میں ہوئی۔ ویورز، یہ وہی سال تھا کہ جب آپ کے دادا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کربلا کی جنگ میں اپنے چاچا امام حسین کے شانہ بشانہ لڑے، لیکن پھر بعد میں انہیں قید کر لیا گیا۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن المثنی کی بہت سی اولادیں تھیں اور حضرت امام حسن کی اولاد ان سے اور ان کے ایک بھائی حضرت زید سے چلتی ہے۔ مطلب آج پوری دنیا میں بسنے والے تمام حسنی سید انہی دونوں بھائیوں کی نسل سے ہیں۔ حضرت حسن المثنی کے والد امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے اور نواسہ رسول تھے۔ آپ نے اپنی جوانی میں مسلمانوں کی بدترین خانہ جنگی دیکھی اور اسے ختم کرنے ایک بات کا دھیان رکھیے گا، جب کبھی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پلیز درود پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ جبرائیل علیہ السلام جب انہوں نے دعا کی تھی، انہوں نے دعا کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا ممبر پہ چڑھتے وقت۔ تو اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے تو وہ ہلاک ہے، برباد ہے اور اس پہ لعنت ہے۔ تو درود پڑھ لیجئے گا۔ میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا انہیں خلیفہ منتخب کرنے کے باوجود وہ حکومت سے دستبردار ہو گئے اور اس خانہ جنگی کو ختم کرتے ہوئے حکومت بنو امیہ کے حوالے کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ان کی بیوی یا کسی غلام نے زہر دیا تھا۔ حضرت حسن کا نسب اپنے والد حضرت علی اور والدہ حضرت فاطمہ سے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ تو چلیں اب ہم امام علی کے دوسرے بیٹے امام حسین سے خواجہ صاحب کے والد تک کا شجرہ دیکھتے ہیں۔ ویورز، حضرت حسن کی شہادت کے بعد حضرت حسین بھی حسن معاویہ معاہدے کی پاسداری کرتے رہے۔ اس معاہدے کی ایک شک یہ بھی تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد مسلمانوں کے مشترکہ فیصلے سے اگلا حکمران منتخب کیا جائے گا، لیکن حالات اس وقت زیادہ خراب ہونے لگے کہ جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا اور سن 680 عیسوی میں یزید نے تخت پہ بیٹھتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا، جس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں کوفہ جاتے ہوئے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے 72 افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اور ویورز، ان 72 افراد پہ حملہ آور ہونے والی فوج کی تعداد کچھ مورخ 4000 جبکہ کچھ دوسرے 30,000 سے زائد بتاتے ہیں۔
اگر آپ کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ کے 2 بیٹے حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کربلا میں شہید ہو گئے، جن میں حضرت علی اصغر ایک نو مولود بچے تھے۔ ان کے تیسرے بیٹے حضرت زین العابدین بھی کربلا میں موجود تھے، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ جنگ کے بعد اموی کمانڈر شمر انہیں بھی قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن فوج کے کچھ اونچے عہدیداروں کے مشورے سے ان کی جان بخش دی گئی۔ وہ کتا تھا آپ شمر۔ کربلا میں بچ جانے والے واحد حسینی سید تھے، اور آپ سے ہی دنیا کے تمام حسینی سیدوں کی نسل چلتی ہے۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کے بیٹے حضرت زید نے امویوں کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن اموی اس وقت اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ حضرت زید اس بغاوت میں ناکام رہے۔ ان کی شہادت نے اسلام کے زیدیہ فرقے کو جنم دیا، جو حضرت امام زین العابدین کے بعد حضرت زید کو 5واں امام مانتے ہیں۔ جہاں تک خواجہ غریب نواز کی بات ہے تو ان کا شجرہ 12 امامی شاخ یعنی حضرت زین العابدین کے بڑے بیٹے امام محمد الباقر سے چلتا ہے۔ امام باقر کی پیدائش مدینہ میں اس وقت ہوئی کہ جب حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے مدینہ میں سرگرم تھے۔ کربلا کی جنگ میں ان کی عمر محض 6 سال تھی، اور اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اپنے خاندان کے بیشتر افراد کو کٹتے دیکھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انہیں اموی حکمران ابراہیم ابن ولد نے زہر دیا تھا۔ اس شجرے میں امام باقر کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر الصادق آتے ہیں، جو چھٹے امام ہونے کے ساتھ ساتھ 8ویں صدی کے ایک مشہور عالم بھی تھے۔ کربلا ایک ایسی تاریخ ہے جس کو گزرے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، it's been thousands of years، 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، پر کربلا کا واقعہ ایسا ہے، کربلا کی تاریخ ایسی ہے، ایسی تازی ہے، جیسا خون ابھی کسی کا انگلی کٹی، گلا کٹا، جیسے خون نکلتا ہے، جتنا تازہ ہوتا ہے اتنا تازہ یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ تو دل لرز جاتا ہے کربلا کے واقعے پر مولا حسین نے بھی کیا ماشاءاللہ کیا پیغام دیا کہ سب چھوٹ جائے پر نماز نہیں چھوٹے گی، سب چھوٹ جائے، دنیا چھوٹ جائے، دنیا کی مال و دولت سب چھوٹ جائے، پر نماز اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوٹے گا، دین نہیں جھکے گا۔ انہیں سنیوں اور شیعہ دونوں مکتب فکر میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ ویورز، امام جعفر الصادق بہت کم عرصے میں تمام مسلمانوں میں بہت مشہور ہو گئے، اور عباسی حکمران یہ ہرگز نہ چاہتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہیں عباسی خلیفہ المنصور کے کہنے پہ ہراساں کیا گیا اور پھر بعد میں زہر دے دیا گیا۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے کئی بچوں میں سب سے اہم اسماعیل تھے، جن کی نسل سے مستقبل کے فاطمی سلطنت کے خلفاء تعلق رکھتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے شجرے میں امام جعفر کے بعد ان کے بیٹے امام موسیٰ الکاظم آتے ہیں، جو کہ 7ویں شیعہ امام تھے۔ ویورز، امام موسیٰ بہت زیادہ قوت برداشت اور غصہ پی جانے والی شخصیت تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب کاظم یعنی غصہ پی جانے والا پڑ گیا۔ آپ سن 745 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی میں 4 عباسی خلفاء کا دور دیکھا، جن میں المنصور، الہادی، المہدی اور ہارون الرشید شامل ہیں۔ ان خلفاء کی طرف سے انہیں وقتاً فوقتاً قید میں ڈال دیا جاتا اور کئی دفعہ ہراساں بھی کیا گیا۔ چنانچہ سن 799 میں خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں انہیں بغداد کے ایک جیل میں زہر دے دیا گیا۔ ویورز، اس جگہ اس شجرے میں ایک تقسیم نظر آتی ہے، وہ یہ کہ امام موسیٰ کے بعد امامت کا سلسلہ ان کے بیٹے علی الرضا سے چلتا ہے، جو کہ آگے جا کے 12ویں اور آخری امام مہدی پہ ختم ہوتا ہے، جبکہ خواجہ صاحب کا سلسلہ امام موسیٰ کے ایک دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم سے آگے چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن موسیٰ کے دور میں مسلمان چوتھے فتنے میں مبتلا تھے، اور عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی موت کے بعد عباسیوں کی آپسی خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ اس خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم نے یمن میں عباسیوں کے خلاف بغاوت کر دی اور پھر بعد میں مکہ کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ چنانچہ اگلے خلیفہ المامون نے ان سے جنگ کرنے کی بجائے انہیں مکہ کا گورنر تسلیم کر لیا۔
व्यूअर्स, ख्वाजा साहब के अलावा इनकी नस्ल से दुनिया के बेशतर औलिया आए, जिनका जिक्र हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। इनके बाद सैयद अब्दुल अजीज, सैयद नजमुद्दीन, सैयद अहमद और सैयद कमालुद्दीन आते हैं, जिनके बारे में तारीख में कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। चुनाचे हम ख्वाजा साहब के वालिद ख्वाजा गयासुद्दीन हसन पे आते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त खुरासान में गुजारा। आप अपने वक्त के एक मशहूर तरीन आलिम दीन और वलीउल्लाह थे, जिनका शुमार अल्लाह के नेक और बरगजीदा बंदों में होता था। यही वजह थी कि ख्वाजा साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम घर पे अपने वालिद से ही हासिल की। जब ख्वाजा साहब 15 बरस के हुए तो उनके वालिद और वालिदा दोनों इंतकाल कर गए। उनके वालिद ने विरासत में एक बाग और पंचक्की छोड़ी। अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा साहब इसी बाग से गुजर बसर किया करते। एक दिन आप अपने बाग में मसरूफ थे तो वहाँ से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, जिनका नाम हजरत इब्राहिम गंदोजी था। जब ये बुजुर्ग आपके बाग में आए तो आपने उनकी बहुत ताज़ीम और खिदमत की। ख्वाजा साहब की इस मेहमान नवाजी से खुश होते हुए उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा ख्वाजा साहब को दिया और व्यूअर्स, ये टुकड़ा खाने के बाद उनका दिल दुनियावी मामलात से दीनी मामलात की तरफ बदल गया। जिसके बाद आप सिलसिला चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद हो गए, जिनके साथ आपने तकरीबन 20 साल तक दुनिया के बेशतर ममालिक का सफ़र किया। मौरख लिखते हैं कि जब आप मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए तो उन्हें ख्वाब में नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिंदुस्तान में अपना नुमाइंदा या इल्ची बन जाने का हुक्म दिया। चुनाचे 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में उन्होंने जनूबी एशिया का रुख किया और यहाँ आके सबसे पहले लाहौर में हजरत अली हजवेरी या दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाजिरी दी, जिसके बाद वो अजमेर की तरफ रवाना हुए। अजमेर के इलाके में आने के बाद उन्होंने यहाँ 2 शादियाँ की। उनकी पहली बीवी सैयद वजीउद्दीन की बेटी उम्मतुल्लाह थी, जबकि आपकी दूसरी बीवी अस्मतुल्लाह एक मकामी हिंदू राजा की बेटी थी। इन 2 बीवियों से आपके 3 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। आपके बेटों में ख्वाजा फखरुद्दीन, ख्वाजा हिसामुद्दीन और ख्वाजा ज़ियाउद्दीन शामिल हैं, जबकि आपकी बेटी बीबी जमाल थी। व्यूअर्स, मौरख लिखते हैं कि ख्वाजा साहब का मकामी आबादी के साथ ऐसा रवैया था कि कमो बेश 90 लाख इंसान आपके हाथ पे इस्लाम लाए। यहाँ तक कि एक अंग्रेज गवर्नर जो कि ब्रिटिश राज में भारत में तैनात था, उसने लिखा कि हिंदुस्तान में बज़ाहिर तौर पे तो हुकूमत हमारी थी, लेकिन यहाँ असल हुकूमत एक कब्र की है। व्यूअर्स, इस कब्र से मुराद ख्वाजा साहब का मज़ार था, जहाँ हर वक्त हर मजहब के लोग मौजूद होते हैं। आपका विसाल सन 1236 में मौजूदा भारत में अजमेर के इलाके में हुआ, जहां आज भी उनका मज़ार मौजूद है। व्यूअर्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था कि शेख अब्दुल कादिर जेलानी ख्वाजा साहब के मामू थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से शेख अब्दुल कादिर जेलानी का तफसीली शजरा देखने के लिए स्क्रीन पे ओके गाइस, तो ये था शजरा नसब हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। क्या ही बताऊँ, इसमें करबला के भी वो सारे वाक़यात, जैसे हज़रत सैयदना अली अकबर और हज़रत सैयदना अली असगर अलैहिस्सलाम की जो शहादत थी वो सब आ गया। और यही था शजरा नसब। तो आप अपनी राय मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं करबला में फ़िलहाल गुम हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, क्या कहाँ से शुरू करूँ और वीडियो को कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि ये करबला है। चलो एक काम करते हैं, अगली कोई वीडियो ऐसी बनाते हैं जिस पे करबला पे रिएक्ट करेंगे। आप मेरे को बताइएगा आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है जिस पे हम रिएक्ट करें। आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कदीर कादरी। मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और बहुत बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे में मोहब्बत बांटें। और ये जो
जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, नफरत का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रिलीजियस ये वो, इन सब से दूर रहें। और एक इंसान हो आप, इंसानियत से रहें। इंसानों के साथ मोहब्बत बांटें, इंसान के लिए इंसान ही होगा, कोई और नहीं होगा। सो प्लीज टेक केयर, फी अमान अल्लाह।